اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہر زمانے میں دو شرطوں پر کامیاب فرمائیں گے. دو شرطوں پر اللہ کامیاب فرمائیں گے. ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان صبر پر قائم رہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرے. صبر کے ساتھ ایک تو اللہ کے احکام پر جمع رہے، جس کو صبر کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کو جو مغلوب کیا ہے وہ ایمان والوں کے صبر اور تقوی پر کیا ہے. کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے میں ایمان والوں کو باطل کی طرف سے بہت رکاوٹیں، بہت اذیتیں اور بہت تکلیفیں پیش آئیں گی. بہت اذیتیں، بہت رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آئیں گی. اگر مسلمان نے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، اگر مسلمان نے اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے صبر کیا تو بھی یہ ظالم ہوگا، تب بھی یہ ظالم ہوگا. اور اگر مسلمان نے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے صبر کیا تب یہ مظلوم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوم کے ساتھ یقینی ہے. اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ یقینی ہے کہ اللہ رب العزت مظلوم کو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت ضرور کریں گے، بشرط یہ کہ مظلوم کے اندر تقوی ہو. میری بات توجہ سننا بہت، بشرط یہ کہ مظلوم کے اندر تقوی ہو. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دو چیزوں کے ساتھ ہے، صبر اور تقوی. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ صبر جو کرنا ہے قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر تو صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے احکام پر تقوی اختیار کرنا ہے. بہت ضروری بات ہے. اس زمانے کے مسلمانوں کا ہر جگہ، خاص طور پر ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کو غیروں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں مسلمان عام طور سے غیروں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو کہ برداشت کرنے کو تو صرف صبر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے احکام کے توڑنے میں اور اللہ کے نافرمانیوں میں ان کی بہت سی چیزیں، شادیاں، تجارتیں، ان کا رہن سہن، ان کا معاشرہ، یہ سب غیروں کے مشابہ ہیں، سب غیروں کے مشابہ ہیں. تو ہماری بات یاد رکھنا کہ محض صبر کرنے اور برداشت کرنے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز محض صبر کرنے اور برداشت کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر صبر کے ساتھ تقوی کی صفت نہ ہو. ہم بدلہ نہیں لیتے، برداشت کرتے ہیں. ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم برداشت کرتے ہیں. صرف برداشت کرنا کامیاب ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں جب تک تقوی نہ ہو. فرعون کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، فرعون کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر بنی اسرائیل نے دو کام کیے ہیں. بنی اسرائیل نے دو کام کیے ہیں. ایک تو صبر کیا، ایک تو صبر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دو اعتبار سے پورا کیا. ایک باعتبار عبادت کے اور ایک باعتبار دعوت کے. بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی جا کر. دو اعتبار سے بنی اسرائیل نے حکم پورا کیا، ایک باعتبار دعوت کے، دوسرے باعتبار عبادت کے. اور مسلمان دونوں اعتبار سے حکم توڑے ہوئے ہیں اللہ کے. ایک تو دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، ایک دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے
کہ تقوی کو چھوڑے ہوئے ہے، تقوی کو چھوڑے ہوئے ہے، ایک دعوت کو چھوڑے ہوئے ہے، دوسرے تقوی اور عبادت کو چھوڑے ہوئے ہے۔ محض تکلیف کے برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد کا اور فتح کا انتظار کرنا یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور فرعون کو پکڑ لیا، فرعون کو پکڑ لیا۔ فرعون کی پکڑ وہ اس پر آئی کہ بنی اسرائیل نے دو کام کر لیے، ایک تو آنے والے اذیتوں پر صبر کر لیا، اس لیے کہ صبر کرنا یہ باطل پر عذاب کو قریب کر دیتا ہے، صبر کرنا باطل کے لیے عذاب کو قریب کر دیتا ہے۔ باطل کی پکڑ قریب آ جاتی ہے صبر کرنے سے، باطل کی پکڑ قریب آ جاتی ہے صبر کرنے سے، بشرطے کہ یہ صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہو، بشرطے کہ صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہو، تو باطل کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے صبر کرنے پر۔ سنو غور سے بات، اور اگر جذبہ انتقام کا ہو، اگر جذبہ انتقام کا ہو، اور اگر جذبہ انتقام کا ہو کہ ہم بدلہ لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آپس میں مقابلے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم آپس میں مقابلہ کر لو، جو تم میں مادی اعتبار سے، ظاہری طاقت کے اعتبار سے جو تم میں قوی ہو وہ غالب آ جائے۔ میری بات سمجھو، سننا بہت۔ اللہ رب العزت مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور آپس میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت دھیان سے بات سننا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد باطل کے مقابلے میں جب کریں گے جب ان میں صبر ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، بلکہ غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، صبر ہو غیروں کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں تقوی ہو، کہ یہ اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اگر یہ دو شرطیں پوری کر دیں، صبر اور تقوی کی، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہو رہا ہے، صبر اور تقوی پر ختم ہو رہا ہے، سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہو رہا۔ انہ من یتق ویصبر کے بعد صرف یہی ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے اور صبر کر لے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ یوسف علیہ السلام نے دو کام کر لیے، بھائیوں کی اذیت پر تو صبر کر لیا، بھائیوں کی اذیت پر تو صبر کر لیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا، انتقام کا جذبہ نہ رکھا۔ میرے دوستو عزیزو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے کرنے والوں کو جب کسی بھی طبقے کی طرف سے، دعوت کے کام کرنے والوں کو جب کسی بھی قوم کی طرف سے اس راستے میں کوئی اذیت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے تاکہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سنو غور سے بات، قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں غیروں کی سننی پڑے گی، تمہیں غیروں کی سننی پڑے گی، اور تمہیں غیروں سے پیش آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تمہیں غیروں کی طرف سے آنے والی، تمہیں غیروں کی طرف سے بہت اذیتیں پیش آنے گی، تمہیں غیروں کی طرف سے بہت اذیتیں پیش آنے گی۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
اگر تم صبر کرتے رہے تقوی کے ساتھ، تو یہ صفت، یہ تو بڑے ہمت والوں کا کام ہے. یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے. میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو اذیتیں ناگواریاں پیش آتی ہیں، لوگ ان اذیتوں پر بجائے صبر اور تقوی کے انتقام اور گناہ کی طرف چل دیتے ہیں. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی اذیتوں پر صبر کر کے امت کو یہ سکھلایا کہ دیکھو یہ راستہ ایسی تکلیفوں کا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص ہماری طرف آئے گا، جو شخص ہماری طرف آئے گا اور ہمارے طریقے پر آئے گا، جو شخص ہماری طرف آئے گا اور ہمارے طریقے پر آئے گا اور اس دعوت کے میدان میں ہماری طرح کام کرنا چاہے گا، اس پر حالات اور پریشانیاں اس سیلاب سے بھی اور اس پانی کی بہاؤ سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. آپ جانتے ہیں پہاڑوں کی بلندی سے جو جھرنے اور پانی کے شلال اور پانی کا بہاؤ جو بہتا ہے اوپر سے، اس کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو بھی سرکا دیتا ہے، اور پانی اتنی تیزی سے آتا ہے اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ حالات اور ناگواریاں اس شخص کی طرف آئیں گی جو اس دعوت کے کام میں ہمارے راستے کی طرف آئے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے میں جو دشواریاں اور رکاوٹیں پیش آئیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا ارادہ نہیں کیا، انتقام کا جذبہ نہیں، انتقام کے جذبے کو نکالا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہودی عورت نے آپ کے لیے گوشت میں زہر ملایا، گوشت میں زہر ملایا اور وہ آپ کو پیش کیا. آپ نے اسے کھانا چاہا، منہ میں لقمہ رکھا، حضرت جبرائیل آئے کہ یہ نہ کھائیے، اس میں آپ کے لیے زہر ملایا گیا ہے. آپ کے بعد صحابہ کھا بھی چکے تھے، ان سے ان کی وفات بھی ہوئی، وفات ہو گئی زہر کھانے سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر بتلا دیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ روک لو، اس نے زہر ملایا گیا ہے. معلوم ہوا کس نے ملایا، اسے پکڑا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. اگر نبی ہیں تو ان پر یہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو زہر یہ کھا لیں گے، ہمیں راحت ہو جائے گی. یہ زہر کھا لیں گے، ہمیں راحت ہو جائے گی. میں نے تو زہر اس ارادے سے دیا تھا. صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ اس عورت کو پکڑیں جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا. آپ نے فرمایا کہ کیوں کسی کا پیچھا کیا، کیوں کسی کا، سوچو تو صحیح، کیوں کسی کا پیچھا کیا جب اللہ تعالی نے مجھے بتلا دیا اور مجھے بچا لیا، تو پھر اس عورت سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا، ابھی لیے انتقام نہیں لیا. میں نے عرض کیا کہ اذیتوں پر صبر کرنا
اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں صبر کے. یا تو صبر کی وجہ سے ہدایت مل جائے گی، یا صبر کی وجہ سے اللہ تعالی باطل کو راستے سے ہٹا دیں گے، باطل کو راستے سے ہٹا دیں گے. یا تو اللہ صبر پر باطل کو ہدایت دے دیں گے، یا اللہ صبر کرنے پر باطل کو راستے سے ہٹا دیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ، کہ صبر تقوی کے ساتھ، ورنہ بغیر تقوی کے صبر کرنا، بغیر تقوی کے صبر کرنا یہ ایسا ہے جیسا پولیس والوں کی پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا. مثال دے کے فرماتے ہیں. ورنہ یہ ایسا ہے جسے پولیس والوں کے مارنے پر چوروں کا صبر کرنا، کہ چور صبر کرتے ہیں. یا اگر صبر کر لیں اور برداشت کر لیں تو ان کا برداشت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور چوروں پر پولیس والوں پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. پولیس پر عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ چور میں تقوی نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی میرے دوستو عزیزو. مظلوم بننے کے لیے، مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. صرف صبر کرنا مظلوم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ظالم ہے. کیونکہ بات یاد رکھنا، جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آئیں گے، جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے آئیں گے وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. لوگ کہیں کہ آپ صبر کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے لیے لازم ہے کہ دو چیزیں پیدا ہوں ہمارے اندر، ایک صبر، دوسرے تقوی. ایک صبر، ایک تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ستانے والے، اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو اسے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کے اندر تین چیزیں دیکھیں. ایک یہ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے. ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے. دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اللہ کے احکامات پر جمنا کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں ان سے انتقام کا جذبہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کی ہلاکت کا جذبہ اور ہدایت کا جذبہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ جذبہ ہدایت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا. جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہدایت کا ہوگا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس راستے میں جو ناگواریاں، اذیتیں پیش آئیں، ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے. ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی، آپ کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی. اور ان تکالیف کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
دعوت دینے پر، ہدایت کی طرف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جمع ہوئے تھے؟ کیونکہ اگر کام کرنے والوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اذیتوں کے برداشت کرنے کا واقعات سامنے نہیں ہیں، تو ہمیں اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس کام پر استقامت اتنی ہوگی جتنا ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اذیتوں کے اور صبر کے واقعات ہوں گے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اذیت اس طرح سے پیش آئے اس کو انبیاء صحابہ کی اذیتوں میں تلاش کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی۔ ہم نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ہے۔ بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے ستانے والوں کو محتاج بنا دیا، ستانے والوں کو محتاج بنا دیا۔ سارے بھائی محتاج ہو کر خیرات مانگنے کے لیے خود محتاج ہو کر آئے، خود محتاج ہو کر آئے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ جو آدمی صبر کے ساتھ تقوی اختیار کر لے گا، صبر اور تقوی اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت ان کی محنت کو، ان کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ان کی محنت کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کے مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت دینے کے واقعات کو دھیان سے پڑھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال میں سے آپ کے 13 سال مکہ مکرمہ میں کیسے گزرے۔ آپ کے مکہ مکرمہ میں کیسے گزرے۔ اجازت نہیں ہے بالکل ستانے والوں سے مقابلہ کرنے کی، بس آپ انہیں دعوت دیتے رہیے، آپ ان کو بس دعوت دیتے رہیے۔ سنو، آپ انہیں دعوت دیتے رہیے، جتنا چاہے ستائیں برداشت کیجیے۔ یہاں تک حد یہاں تک ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور آپ نے کہا کہ اے مکے، اگر یہ مکے والے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہ نہ چھوڑتا۔ یہ حد ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ مقابلہ نہ کریں، چاہے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے۔ سنو غور سے بات، لیکن انتقام کا اور مقابلے کا حکم نہیں دیا۔ نبوت کا اکثر وقت محنت میں گزر گیا، نبوت کا اکثر وقت محنت میں گزر گیا، لیکن انتقام اور مقابلے کی اجازت نہیں ملی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو جتنا کام کرانا مطلوب تھا وہ کام پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیا، اور جن کے لیے ہدایت مقدر تھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے۔ صبر اور تقوی اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے انفرادی دعوت میں. انفرادی دعوت میں سب سے زیادہ آپ تھکاتے تھے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول تھا. سخت دوپہر کا وقت، گرمی سخت، پر آپ کو طلب کیا گیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے. فرماتے تھے کہ آدمی کو اذیت اتنی ہوتی ہے جتنی کسی سے توقع ہوتی ہے، جتنی کسی سے توقع ہوتی ہے اتنی اذیت بھی ہوتی ہے. جب آپ کو طلب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی تمنا اور حرص لے کر سخت گرمی دوپہر کے وقت سایہ تلاش کرتے کرتے آپ نکلے. ان لوگوں نے آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا. کسی نے کہا نعوذ باللہ، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بنا کر بھیجنے والا نہیں ملا؟ کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. کسی نے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ چرا لینا آسان ہے گناہ کے اعتبار سے آپ کے اتباع کرنے سے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو صبر اور تحمل کے ذریعے پیش کیا. کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، اپنی بات. بیمار مشرک نے یہ کہا کہ آپ پر جنون ہے، آپ پر جنون ہے یا آپ پر جناتی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو اگر کسی سے کوئی توقع ہو جائے اور پھر اس کی توقع کے خلاف حالات پیش آئیں تو اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے، اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے طلب کرنے پر آپ سخت دوپہر کے وقت، گرمی کا وقت آپ چل کر گئے دھوپ میں. انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت غم اور افسوس ہوا کہ انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا، یہ جہنم سے کیسے بچیں گے. غم اس کا نہیں تھا کہ میری بات کا انکار کیا، غم اس کا تھا کہ جہنم سے کیسے بچیں گے. سنو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تھی کہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، بس آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. آپ کی بات کو انہوں نے سختی سے رد کیا تو آپ کو اس کا غم تھا، اتنا غم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے بے ہوش سے ہو گئے. جیسے آدمی کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں رہتا، اسی حالت پر آپ چل رہے تھے واپس، اچانک آپ نے ایک آواز سنی آسمان سے. اس پر آپ متوجہ ہوئے آواز کیسی ہے. دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور یہ عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کے سننے سے آپ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی اور ان کا جواب بھی سن لیا. ان کا جواب بھی سن لیا اور مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے
یہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، اللہ نے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دینے کا حکم دے کر مجھے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتا ہوں، اس کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب کچل کر ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ نے مجھے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، داعی کو چاہیے کہ وہ اس راستے میں آنے والی تکالیف اور ناگواریوں کی وجہ سے کبھی غصہ نہ ہو، کبھی غصہ نہ ہو، اور قوم کی ہلاکت اور بددعا کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ داعی پر حالات یہ دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ اس کے دل میں میری قوم کی، میری مخلوق کی ہدایت کی تمنا کتنی ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ فرشتے نے کہا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے جو اولادیں پیدا ہوں ان کی اولاد کو دعوت دوں، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں، لہذا ان کو باقی رکھا جائے، ان کو باقی رکھا جائے۔ اتنی وسعت ہوتی ہے داعی کے دل میں کہ وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ ان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ہدایت پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ان سارے احتمالات کے باوجود آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، حالانکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دو بنیادوں پر مدد فرماتے ہیں کہ داعی کے اندر صبر ہو اور داعی کے اندر تقویٰ ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو، اس لیے کہ امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے، امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ریکنسٹرکشن آف امہ، جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، امن کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، ان سے اللہ تعالی کی طرف سے امن کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو ایمان ایسے لائیں کہ ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے امن اور ہدایت کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو۔ اگر ہمارے طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے
طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ دین کے راستے، ہمارے دین کے راستے سے رکاوٹ، اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے، تو سمجھتے تھے کہ پھر یہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں، اس لیے کہ تمہارے اور ان کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ، اللہ صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہیں صبر اور تقوی ہے تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تیز ہوا ہو، تیز سند ہوا ہو، اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو، اور آدمی باریک ململ کی چادر لپیٹے ہوئے یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں کہ تیز سند ہوا ہو، تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، کپڑے کو بچا کر نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کے دین کی اور تقوی کی، وہ اس کا لباس ہے، وہ اس کا لباس ہے۔ لباس کو ہی دین کہا ہے، لباس کو ہی دین کہا ہے۔ یہ اپنے دین کو بچائے، اپنے دین کو بچائے، اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ کانٹوں دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، جو وہ انتہائی مشکل کام ہے کہ راستہ تنگ ہوگا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، لیکن یہ اپنے دین کو بچا کر نکل جائے، اس کو فرمایا کہ یہ ہے تقوی، کہ آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکال دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز صبر کے ساتھ تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی پر 5 وعدے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، کہ جہاں کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی اللہ سے ڈرے۔ اس لیے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے، کسی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے، کسی بھی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی صرف خالق سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ جو آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ اپنے گناہ سے ڈرنے میں مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تقوی تو بندے کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، بندے کے بندوں کے درمیان کی چیز تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تقوی۔ تو فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر دشواری سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی ہر دشواری سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر دشواری سے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔
چاہے اس کے لیے راستے کتنے بند کیے گئے ہوں. سنو غور سے بات. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون ایسا ہے اور یہاں کا ماحول ایسا ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. سنو غور سے بات. قانون اصل اللہ کا ہے. قانون اصل اللہ کا ہے. یہ کہنا کہ قانون ایسا آ گیا حکومت کا کہ ہم فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں بندوں کے قانون کو اور وہ بھی غیروں کے قانون کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط سمجھ لیا. نہیں، پہلے یہ کہو کہ قانون اصل اللہ کا ہے. یوں نہ کہو کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے یہ کام اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ قانون اللہ کا ہے. قانون اللہ کا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر ساری دنیا ایک حکم مقابلے میں آ جائے، سمجھ رہے، احکام تو بہت اونچی چیز ہیں. اگر سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو کر ایک استنجے کی سنت کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہلاکت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اللہ راضی ہیں. اگر سارا باطل جمع ہو کر مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے، مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے تو باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان خود اس سنت پر عمل کرنے والا ہو. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. اگر مسلمان از خود اسلام کے احکامات کو توڑ دے اور سنتوں کو چھوڑ دے، پھر سنتوں کو چھوڑ دے، اس کے بعد قانون بن جائے کہ آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو مسلمان اس سنت پر عمل کرنے کے لیے باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بات بہت غور سے توجہ سننی پڑے گی. مسلمان ایک سنت کو خود چھوڑ دے جس پر عمل کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر اس سنت کے خلاف قانون آ جائے، اس سنت کے خلاف قانون آ جائے، پھر مسلمان یہ چاہے کہ بھئی تم نے ہماری سنت کے خلاف قانون کیوں بنایا، لہذا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے یا احتجاج کریں گے کہ ان کے احتجاج کرنے سے اور ان کے شور مچانے سے اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس قانون کے بننے سے پہلے ہی اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہو. میں یاد کرنا چاہتا ہوں پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے، پھر غیر بگڑے ہوئے اسلام کو مٹائیں گے. میری بات توجہ چاہے گی بہت. پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اس بگڑے ہوئے اسلام کے خلاف قانون بنائیں گے. تو مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت توجہ سے بات سننا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ مسلمان تجارت حلال نہ کر سکے، مسلمان شادیوں میں سے متعلق مسائل میں شریعت پر قائم نہ رہ سکے.
تو اللہ تعالی مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دے دیتے؟ سنو غور سے، توجہ سے بات. عہدے، منصب، صدارت، وزارت مسلمان کو اللہ تعالی کیوں نہیں دے دیتے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے اسلامی قوانین کی حفاظت ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا. اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا. اسلام حکام سے قائم نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی مسلمان دین کے احکام کو خود توڑے اور پھر توڑنے والوں سے مقابلہ کرے. میری بات ذرا توجہ سننا. جو آدمی اپنے گھر کو خود توڑ رہا ہو، آدمی اپنے گھر کو خود توڑ رہا ہو، پھر دوسرے جا کے توڑنے لگے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ توڑ رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ توڑنے میں شریک ہو گئے. مولانا صاحب جو علیہ سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کو عہدے، اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے کوئی بھی کمی کی تو اللہ تعالی مسلمان کو اس چیز بھی اختیارات نہیں دیں گے جو کام اس کے بس سے باہر ہے. آسان مثال یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ آپ باپ نے بچے کو چھوٹی دکان کرا دی، چھوٹی، دیکھیں کیا کرتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے. چھوٹی دکان کرا دی. اس نے اس چھوٹی دکان پر نہ وقت دیا، نہ کوشش کی، بلکہ کچھ دن کے بعد دکان بند ہو گئی تو جو مال اس پہ لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ باپ بڑا کارخانہ اس بیٹے کو کیسے دے دے گا جس نے چھوٹی سی دکان کو بھی ضائع کر دیا اور نہیں چلا سکا. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمان اپنے بدن کے اعضاء سے متعلق احکام کو پورا نہ کرے، وہ باہر کے دنیاوی نظام کو کیسے چلا دے گا؟ یہ ہمارے صاحب نے یہ فرمایا کہ جتنا کام مسلمان کر سکتا ہے، جب یہ اس کو پورا نہیں کر رہا تو جو کام اس کے بس سے باہر کا ہے، اللہ اس کو کام کیسے دے دیں؟ جس کام کو یہ کر سکتا تھا اس کو نہیں کیا، تو جو کام یہ نہیں کر سکتا اللہ اس کو وہ کام کیسے دے دیں؟ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے مسلمان احکام کو بگاڑتا ہے، پھر غیر احکام کو مٹاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کر لے. سب سے پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے. تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت سے گناہوں کو یہ سوچ کر گزرتے ہیں کہ اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کمائی کے نقشے ہیں، ان میں جھوٹ، ان میں سود، ان میں غبن، ان میں ایسے قوانین اور طریقے جنہیں مسلمان یہ کہہ کر اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالی آزما کر دیکھتے ہیں
کہ اگر ایک طرف حکم ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اسباب ہیں، یہ اسباب کے لیے حکم توڑتا ہے یا حکم کے لیے اسباب کو چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر حکم کو اختیار کر لے سب کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اسباب کو ایسے لوگوں کے تابع کر دیتے ہیں کہ اب تم جس طرح چاہو دنیا میں چلو، اب اسباب تمہارے تابع ہیں۔ اور اگر وہ اسباب کے لیے حکم توڑ دے، اسباب کے لیے حکم توڑ دے، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے دو مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک تو حرام اسباب میں آدمی الجھ جاتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ ان اسباب میں بھی دشواریاں اور ان اسباب کے اندر بھی اللہ رب العزت ناکامیاں لے آتے ہیں۔ اسباب خوب ہوں گے مگر ناکامیاں بھی خوب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف حرام اسباب ہوں گے، ایک طرف احکام ہوں گے، دیکھنا چاہیں گے کہ میرا بندہ قدم کدھر اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک ہے ساتوں آسمان زمین آپس سے ملا دیے جائیں اور ان کے درمیان کسی کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ یہ بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ اس کو گناہ مبتلا کر دے۔ اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھائی ہم تو عمل کیسے کر لیتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی۔ ارے سنو بات، سنو غور سے بات۔ شیطان نے اس زمانے میں ایک تسلی دی ہوئی ہے ایمان والوں کو کہ بھئی وہ تو اللہ کی طرف سے اگر توفیق ملے گی عمل کی تبھی تو عمل ہوگا۔ ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں، بھائی دعا کرو اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کسی کو عمل کی توفیق نہ ہو وہ آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شیطان کا اتنا زبردست دھوکہ ہے، کیونکہ لوگ توفیق کو سمجھے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عمل کا ہونا توفیق ہے، حالانکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ سنو میری بات توجہ سے جا کر، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ دعا کر دو مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، بھائی دعا کر دو ہمیں سچ کی، زکوٰۃ کی، ہمیں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق ہو جائے۔ یہاں تک کہ گزرتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق نہ دے پھر تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے۔ ہماری بات دھیان سے سننا، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ توفیق کہتے ہیں اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا۔ اعمال کے اسباب اور ذرائع کا مہیا ہو جانا توفیق ہے۔ میں عرض کروں گا، اس کو آسان کروں گا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے۔ ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے، ان اعمال کے لیے اسباب کا ہونا توفیق ہے۔
خوب توجہ سے میں آسان کرتا ہوں. ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے, اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی, تو کہا جائے گا اس آدمی کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اس آدمی کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھ نہیں دی. اس آدمی کو, یہ آدمی اس کے پیر نہیں ہیں, اللہ نے اس کو نماز میں کھڑے رہنے کی توفیق نہیں دی. سمجھنی چاہیے بات, اس کو اللہ نے نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی ہے کیونکہ اس کے پیر نہیں ہیں. ایک آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا تو اللہ نے اس کو زکات کی توفیق نہیں دی. اللہ مال دیں گے تو پھر اللہ اس کو زکات کی توفیق دیں گے. یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے اور انتہائی غلط بات ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور یہ کہ جی مجھے زکات کی توفیق نہیں. ایک آدمی کے پاس آنکھ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں. دعا کر دو اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. ارے اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے, میری بات یاد رکھو, اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ اگر توفیق نہ دیتے عذاب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کے توڑنے پر جو عذاب دینے والے ہیں وہ عذاب اسی لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے بات؟ بہت دھیان سے بات. شیطان نے ہم سب کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیا جس پر سب چل رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی ہم کیا کر سکتے تھے جب اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی. اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی, ارے انسان کے بس کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب اعمال کیوں دیتے؟ اللہ نے تمہیں اعمال کے اسباب دیے ہیں. اللہ نے تمہیں, جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان عمل کا مکلف ہو چکا, یہی توفیق ہے. اللہ نے انسان کو حکم جو دیا ہے نا کہ یہ کرو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان جو کام نہ کر سکے اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا. ارے سنو تو صحیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس چیز کا مکلف کیا ہے اس کی تمہارے اندر گنجائش رکھی ہے, تمہارے اندر اس کی استطاعت اور اس کی گنجائش اور اس کے کرنے کی استعداد رکھی ہے. آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی, آدمی عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا, کہ نہیں, اگر آپ یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو اس کا حکم نہ دیتے. کتنی آسان بات ہے. اگر آپ یہ کام نہ کر سکتے تو اللہ آپ کو حکم نہ دیتے. اتنی آسان بات ہے. اللہ نے آپ کو احکام دیے اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر اس حکم کو پورا کرنے کی استعداد اور قوت رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, اے بھائی کیسے کھیل رہے تو کھیل میں لگ رہے, کھیلو مت, بس سنو دھیان سے, اس کو چھوڑ دو, سنو غور سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مسلمان پہلے خود دین سے کھیلتا ہے, پہلے مسلمان خود دین سے کھیلتا ہے, پھر غیر مسلمان کے دین سے کھیلتے ہیں. پہلے خود مسلمان دین سے کھیلتا ہے, پھر اغیار ان کے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں. میری بات یاد رکھو, جو قوم
اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے کسی طریقے پر مجتمع ہو جاتی ہے، قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ ان کی مذہبی چیز ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو قوم اپنے مذہب اور طریقے کے اعتبار سے مجتمع نہیں ہوتی اور وہ اپنے دین خود چھوڑ دیتے ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی اس چیز کی ان کے یہاں اہمیت نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، اس کی بہت مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ دنیا کے حالات دیکھیں، جس چیز پر اہل باطل بھی مجتمع ہو جائیں گے، قانون کہے گا کہ یہ ان کی مذہبی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا، پہلے مسلمان خود اپنے دین سے کھیل چکا، تو پھر سارا باطل وہ کسی بھی حکم کے خلاف قانون بنا سکتا ہے۔ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ قانون ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہم کہ بھائی کیا کریں، ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر اللہ نے توفیق نہ دی۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا، اگر اللہ توفیق نہ دیں گے تو عذاب بھی نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں انسان کو، وہی احکام دیے ہیں جس کی انسان کے اندر طاقت رکھی ہے، انسان کے اندر جس کی طاقت رکھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی آسمان پہ چڑھے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، کہ نہیں، انسان کی طاقت ہے، باہر ہے کہ آدمی آسمان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کی طاقت نہیں انسان کے اندر، اس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ جس چیز کے کرنے کا ارادہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، تقاضا رکھا ہے انسان کے اندر کہ تم میرے پیدا کیے ہوئے تقاضے کو میرے حکم پہ قربان کر دو۔